سلام الله عليها وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصهر أولادها مع وليها الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. شکر خدائے ختیجہ کبریٰ کہ فرش ولائے ختیجہ کبریٰ پر حاضر خدمت ہیں اس دولت یقین کے ساتھ کہ جس نے ختیجہ کبریٰ سے واقعاً محبت کی کیفیت کو اپنے دل میں قائم کر لیا، اس نے سرکار ختمیہ مرتبت کی محبت کو خود بخود دعوت دے دی ہے۔ جو ختیجہ طاہرہ سے محبت کرنے میں ناکام ہے وہ ختمیہ مرتبت سے محبت کے جھوٹے دعوے تو کر سکتا ہے لیکن واقعاً رسول خدا کا محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ مجھے اگر کسی سے محبت ہو تو اس سے جو منسوب ہو یا جو اس سے محبت کرنے والا ہو یا محبت کرنے والی ہو، مجھے ہر اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ جو میرے محبوب سے محبت کر رہا ہے۔ اگر میرے محبوب سے محبت کرنے والا کوئی مرد ہے تو مرد ٹائم میں محبت ہے، اگر میرے محبوب سے محبت کرنے والی جو خاتون مقدسہ ہیں تو مجھے ان سے محبت ہے۔ دو طریقے ہیں، یا تو رسول کو پہچان کر ختیجہ سے محبت کیجیے یا ختیجہ کو پہچان کر رسول کے محبوب کو صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ختیجہ طاہرہ کی سیرت و سوانح حیات میں انشاءاللہ آج بھی ذکر پر نور ہوگا، لیکن سورہ مبارکہ حلاقہ کے آغاز سے گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس سے پہلے کہ ہم پھر کل کی بات کو منسلک کریں آج کی بات سے کہ کون سا وہ گھرانہ عظیم گھرانہ کہ جہاں منت مانی جا رہی ہے اور منت کس بنیاد پہ مانی جا رہی ہے اور منت ماننے والوں میں کون شامل تھے اور روزہ رکھنے والوں میں کتنے اور شامل ہو گئے۔ یہ اپنے مقام پر فضائل اہل بیت کا اشارہ بھی ہے اور سیرت اہل بیت کے عنوانات بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک توسل بیان کر دوں۔ آپ کی خدمت میں کل بھی اشارہ کیا تھا کہ جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے وسیلے کی ایسی کیفیت ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر انسان کو کوئی بہت اہم حاجت درپیش ہو، بہت اہم حاجت درپیش ہو، ایک تو بڑا مشکل ہے میرے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنا کہ اہم حاجت کون سی ہے۔ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے پہلے ایک کوئی اور حاجت اہم ہو، 1 گھنٹے بعد کوئی اور حاجت اہم ہو جائے، لیکن اگر کوئی ایسی حاجت ہو کہ اس کا حل ہونا، پورا ہونا انسان کے مستقبل پر، انسان کے تمام حالات پر اثر انداز ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد وہ شخص مومن یا مومنہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیے اور بغیر کسی سے بات کیے بغیر، وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ ہونے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اور کوئی درمیان میں ایسا دوسرا عمل انجام دیے بغیر کہ جو انسان کو قبلہ رخ سے ہٹنے میں مجبور کرتا ہو۔ 400 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کیجیے۔ ویسے تو پورا مہینہ سورہ انا انزلنا کا ہے، باقی اور سورے پڑھیے کہ نہ پڑھیے، مگر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی واجب نمازوں میں سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے تو اسے منادی ندا دیتا ہے، منادی اسے ندا دیتا ہے کہ اے بندے خدا تیرے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے، اب نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کر۔ یہ وہ روایت جو بڑی تقویت پہنچاتی ہے کہ اگر میرا دل چاہتا ہو کہ میں سورہ انا انزلنا کی بجائے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح آج پڑھ لوں نماز میں، یا بس اوقات دل چاہتا ہے سورہ اعلیٰ پڑھ لی جائے یا سورہ القاریہ پڑھ لی جائے،
سورہ ہمزہ پڑھ لی جائے یا الی آخر روایت کے جملے. اگر کوئی انسان کوئی اور سورہ پڑھنا چاہتا ہو اور اس سورے کے بجائے سورہ انا انزلنا اس خیال سے پڑھے کہ اس کا ثواب خدا کی بارگاہ میں زیادہ ہے, تو معصوم فرماتے ہیں اسے دونوں سوروں کا ثواب مل جائے گا. اس کا ذہن میں ارادہ تھا اس کا بھی ثواب مل جائے گا, جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی ثواب. اور یہ پورا مبارک مہینہ سورہ انا انزلنا کا مہینہ ہے. ہر روز رات میں 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنے کے لیے روایات نے تاکید کی ہے, مگر بہت کم ہیں جو ہم اس پر عمل کر پا رہے ہیں وہ اپنے مقام پر. ورنہ کم از کم وضو کرتے ہوئے سورہ انا انزلنا, ورنہ روزہ کھولتے ہوئے سورہ انا انزلنا, روزہ بند کرتے ہوئے سورہ انا انزلنا, کہ روزہ بند ہو تو انا انزلنا کے ساتھ, کھلے تو انا انزلنا کے ساتھ. تو کیا عمدہ ترین تعبیرات ہیں. سورہ انا انزلنا 400 مرتبہ پڑھے. شاید کسی اور مبارک مہینے میں ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہو, مگر ماہ مبارک رمضان میں تو زبان پر آیت قرآن کی تلاوت کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے. 400 مرتبہ پڑھیے قبلہ رخ بیٹھ کر, باوضو ہو کر, مرد ہو یا خاتون. اور 400 میں سے 200 مرتبہ کا ثواب ہدیہ کیجئے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ مقدس میں, اور 200 مرتبہ سورہ انا انزلنا کے ثواب ہدیہ کیجئے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی بارگاہ مقدس. یعنی اگر غور کیجئے, شہزادی کونین کی والدہ اور امام زمانہ کی والدہ, شہزادی کونین کی والدہ اور امام زمانہ کی والدہ, 400 مرتبہ سورہ انا انزلنا. بہت اہم کام کوئی ہو جو آپ محسوس کر رہے ہو کہ اب یہ کام تو گلے میں آ کر گویا کہ اٹک گیا ہے, تو اس کو حل کیسے کیا جائے. سورہ انا انزلنا اتنا مشکل عمل نہیں ہے. اور قبلہ رخ بیٹھ کر, باوضو ہو کر, مگر یاد رکھیے کسی سے بات کیے بغیر اور کوئی ایسا کام کیے بغیر, باوضو ہونے کے بعد بس آپ کی زبان شروع ہو تو بس سورہ انا انزلنا پڑھ رہی ہو. اور اس کے بعد دوسرا عمل, جیسے کہ آج کل کے حالات و واقعات میں لوگ پریشان ہوتے ہیں, خاص طور سے بیٹی پیدا ہو جائے تو مشکل, الیاذ باللہ من ذالک, یہ جو لفظ میں استعمال کیا خدا مجھے معاف کرے. ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو آسانی اور بیٹی پیدا ہو جائے تو مشکل. اچھا بیٹی پیدا ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کی شادی کے لیے, اس کے جہیز کے لیے, اس کے رشتے کے لیے ایک اور مشکل. اچھے رشتے کا انتخاب ایک ایسا امتحان مومن کہ لوہے کے چنے چبانا شاید آسان لگے, مگر بیٹی کا رشتہ عمدہ کہیں منتخب کرنا بڑا مشکل. اور تیسرا مسئلہ, بیٹی کا رشتہ کر دیا تو اب دعا کرتے رہیے ساری زندگی کہ وہ گھرانہ آباد رہے, میاں بیوی کے درمیان محبت رہے, بچیاں اپنے گھروں میں آباد رہیں, ان کے نصیب اچھے ہو جائیں. یہ ایسی فکرات ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں. اس میں خاص طور سے ایک ایسا عمل بیان کیا علماء نے کہ جو خاص 7 بیویوں کے نام سے. 7 بیویاں کون سی ہیں؟ جن میں پہلی بیوی جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا, دوسری بیوی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھیں محمد دوسری بیوی جناب فاطمہ بنت اسد, اور تیسری بیوی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, چوتھی بیوی جناب فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا, ٹھیک, پانچویں بیوی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, اور چھٹی بیوی معصوم کن جناب فاطمہ بنت امام موسی کاظم علیہ السلام, اور آخر میں 7ویں بیوی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا. جناب خدیجہ طاہرہ, فاطمہ بنت اسد, جناب سیدہ کونین, جناب ام البنین, جناب زینب کبریٰ, جناب معصوم قم اور جناب نرجس خاتون, یہ 7 بیویاں ہیں. یہ 7 بیویاں
اتنی معتبر ہیں تمام بیبیاں جو اہل بیت کے خانوادے میں، ان تمام بیبیوں میں، حتیٰ کہ انبیاء کے خاندانوں میں اتنے معتبر نام آپ کو ایک ساتھ کہاں ملیں گے؟ یہ 7 نام ہیں۔ عمل اس طرح سے منعقد ہوگا کہ یا جمعرات سے آغاز کیجئے فجر کی نماز کے بعد، یا جمعے کے دن سے آغاز کیجئے فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد مرد یہ عمل کرتے ہوں یا خواتین کریں، یہ عمل 4 جمعرات یا 4 جمعے کے لیے، یعنی پورا مہینہ، یعنی کہ پورا مہینہ 4 جمعے یا 4 جمعرات۔ اگر جمعرات کر رہے ہیں تو 4 جمعرات، اور اگر جمعہ منتخب کیا تو پھر 4 جمعے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ان 7 بیویوں کی خدمت میں ہدیہ 2 رکعت نماز، تو یہ 7 نمازیں ہو گئیں اور 14 رکعت نماز ہو گئی۔ بطریق نماز فجر ہدیہ پیش کرتا یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز بخدمت جناب خدیجہ طاہرہ قربتاً اللہ۔ اسی انداز سے ہر نماز کی نیت اس بی بی کے نام سے ہوگی ہدیہ پیش کرتے ہوئے۔ جب یہ 7 نمازیں 14 رکعت مکمل کر لیجئے، 2 رکعت کر کے نماز مکمل کیجئے، اس کے بعد پھر ایک تسبیح درود کی، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت۔ سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت میں، چونکہ سورہ یاسین میں 7 مقامات پر مبین کا لفظ استعمال ہوا، 7 مقامات پر مبین کا لفظ استعمال ہوا، تو ہر ایک مبین کے بعد رک کر دعا مانگیے اور ایک بیوی کا واسطہ دیجئے۔ پہلا مبین جناب خدیجہ طاہرہ کا واسطہ، پروردگار آپ کے بیٹے کے لیے اور آپ کی بیٹی اس کے لیے دعا کر رہے ہو، بیٹے کا رشتہ مسئلہ ہے یا بیٹی کا رشتہ مسئلہ ہے، اس کے حق میں دعا مانگیے۔ 7 مبین رکیں اور رک کر دعا مانگے، واسطہ دیں پروردگار کو اس ایک بیوی کا، یہاں تک کہ 7 بیویوں کے نام مکمل ہو جائیں گے، اور پھر خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے بہتر داماد کے لیے یا عمدہ ترین بہو کے انتخاب کے لیے وسیلہ بنائیے۔ انشاءاللہ یہ عمل جب انجام دیا جائے تو خدا ان 7 بیویوں کی برکت سے دونوں مسئلے حل کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تو بات تھی کہ ہمارے پاس توسل کے علاوہ ہے کیا، اور توسل میں یا نماز کی کیفیت ہے یا اہل بیت اطہار کے ناموں کا وسیلہ اور سہارا ہے۔ اور اب آئیے اس کے بعد ہم داخل ہو جاتے ہیں براہ راست سورہ مبارکہ حل عطا کے ان تمام معاملات پر، کہ واقعاً ایسا گھرانہ اہل بیت اطہار کا کہ جہاں شہزادے علیل ہوئے، ایک بیماری انسان کے اپنی طرف سے آتی ہے، جو انسان اگر احتیاط نہ کرے، زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیا گلا خراب ہو گیا، تو اس میں خدا کا قصور تو نہیں ہے، اس میں خدا کی طرف سے امتحان کا عنوان تو نہیں ہے، یہ تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ بہت زیادہ اگر کوئی ایسی نقصان دہ چیز کھا لی یا پی لی اور بیمار پڑ گئے تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ مسئلہ اپنا ہو یا پرایا ہو، مرض یہاں سے ہو کہ وہاں سے ہو، شفا تو وہیں سے ہوتی ہے۔ یہ اپنے مقام پر یاد رکھیے گا، شفا وہیں سے ہوتی ہے۔ لیکن بیماری ہو سکتا ہے میری اور آپ کی بیماری 2 مسائل لگتی ہو، یا تو خودی سے ہو یا خدا سے ہو۔ اگر احتیاط کے بعد بیماری ہے اور خدا سے قریب کر رہی ہے تو خدا کی طرف سے ہے، اور بے احتیاطی کے بعد بیماری ہے اور خدا سے دور کر رہی ہے تو میرے گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی۔ خدا مجھے اور آپ کے لیے ایسی بیماریاں کہ جو خدا سے قریب کریں وہ تو نصیب کرے، اور جو خدا سے دور کریں ان بیماریوں سے ہمیں دور رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن شاید یہ دعا مانگنا اپنے مقام پر مناسب ہے، مگر میں اس سے بہتر دعا بھی کرتا ہوں، پروردگار بیماریوں سے ہی محفوظ رکھے۔ لیکن بیماریوں سے محفوظ ہونا کبھی کبھی انسان کو خدا سے دور بھی کر سکتا ہے، کہ جب انسان ہم کبھی بیمار ہی نہ ہو تو اس سے کیا خبر کہ خدا سے قربت کسے کہتے۔ تو ٹھیک ہے، معصومین کی بیماریاں ایک ایسا پیغام ہیں کہ معصومین نے کوئی احتیاط کے خلاف کام تو نہیں کیا ہوگا، کچھ کھانے پینے مسئلہ تو پیش نہیں آیا ہوگا۔ یہ ایک بیماری امت کی تربیت کا طریقہ۔ شہزادے علیل ہو گئے، اور جب علیل ہو گئے تو ان کی صحت یابی کے لیے اللہ کے رسول کے فرمان پر منت مانی گئی،
اور منت کائے کی مانی گئی؟ منت ہم مانتے ہیں، بسا اوقات منت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نظر کے معنی میں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقہی اعتبار سے نظر کیا ہے، عہد کیا ہے اور منت کیا ہے۔ آسان سا جملہ ہمارے پر ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ جب کبھی آپ کسی مرحوم کی فاتحہ خوانی میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف رکھا ہوا ہے کھانا، اس کو الگ کیا گیا ہے، کہتے ہیں یہ نظر ہے، یہ فاتحہ ہے، یہ فاتحہ ہے مرحوم کی یا مرحومہ کی، اور یہ نظر ہے چہاردہ معصومین شہدائے کربلا کی۔ تو اسی وقت سامنے سے مسلمان کا سوال آئے گا، نظر تو صرف خدا کے لیے ہوتی ہے، یہ غیر خدا کے لیے نظر آپ کیسے کر رہے ہیں؟ انی نظرت للرحمن صوما، قرآن کے الفاظ ہیں، نظر جب بھی ہوگی الرحمن یعنی پروردگار عالم کے لیے ہوگی۔ تو یہ کون سی نظر ہے جو آپ کر رہے ہیں چہاردہ معصومین کے لیے؟ اصلاً لفظ کا مسئلہ ہے، اصلاً اشتباہ لفظ ہے، اردو کی نظر ہے، نہ کہ فقہی اعتبار سے اصطلاحاً عربی کی نظر، یا یوں کہہ لیجئے جیسے عرفہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کی تاریخ کے لیے روز عرفہ، یا کوئی 13 شعبان کو عرفہ منائے اپنے مرحومین کا، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد، دونوں عرفہ، ایک عرفہ شریعت ہے، ایک عرفہ خود ساختہ ہے۔ خیر خود ساختہ اور خدا ساختہ مسئلے الگ ہو جائیں گے، لیکن کسی عرفے کی مخالفت نہیں کر رہا۔ البتہ بات یہ ہے کہ اگر عرفہ خود ساختہ میں جملہ پہچانیے گا، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو آج پہچان لے تو آج عرفہ ہے، اور اگر 9 ذی الحج کو بھی نہ پہچان سکے تو 9 ذی الحج کو بھی عرفہ نہیں ہے۔ عرفہ تو اپنی پہچان کا نام ہے، اپنی پہچان کے دن کا نام یوم عرفہ ہے۔ لیکن اگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، فاتحہ خوانی کی جائے اور اس کو مرحومین کی یاد کا نام دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، جب تک کہ حرام اس میں داخل نہ کر دیا جائے۔ کہ اب اس میں باقاعدہ مسائل بنا لیے گئے کہ جو 1 سال کے اندر اندر مرے ہوں گے ان کے نام تو یہاں ہوں گے، اور جو 1 سال کے بعد مرے ان کے نام وہاں ہوں گے، یا یہ خاتون جو ہے وہ اس طرح عرفہ منائے گی، وہ خاتون ویسے عرفہ منائے گی۔ یہ سب مسائل اوریت میں تو ہیں، مسائل کتاب خدا میں نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے؟ عرفہ، اور عرفے کے ساتھ ساتھ بات نکل آئی نظر کے عنوان سے، یہاں تک پہنچ گئی کہ نظر، اردو میں نظر کیا ہے؟ نذرانہ، ہدیہ، نذرانہ ہدیہ، چہاردہ معصومین کی خدمت میں ہدیہ۔ یہ جو کھانا رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر، گرچہ یہ بھی طریقہ کوئی معصومین کا بیان کیا ہوا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں غیر شرعی کوئی بات نہیں ہے اس لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اسے کوئی شریعت کے ساتھ مخصوص کیا جائے کہ میٹھا اتنا بنے گا اور نمکین اتنا کلو ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا، تو یہ مسائل مختلف ہو جائیں گے۔ ہاں مولا قبول کر لیتے ہیں، ایک پانی پر بھی آپ نظر دیجئے تو قبول ہو جاتی ہے، ورنہ پورے دسترخوان بھرے ہوئے اور دل خالی ہو محبت اہل بیت سے تو کیا خاک قبول ہوگی۔ تو نذرانہ اور ہے اور نظر اور ہے۔ نذرانہ کیا ہے؟ ہدیہ۔ ہم جو اہل بیت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نذرانہ، نظر نہیں ہے، نظر شرعی نہیں ہے۔ نظر شرعی تو غیر خدا کے لیے منعقد ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ نظر کا مطلب کیا ہے؟ نظر کا مطلب ہے اللہ سے عہد کرنا۔ نظر شرعی کیا ہے؟ اللہ سے ایگریمنٹ کرنا۔ اس کے باقاعدہ صیغے پڑھے جاتے ہیں، جیسے صیغہ نکاح، صیغہ طلاق، صیغہ بیع اور شرع، ویسے صیغے پڑھے جاتے ہیں باقاعدہ۔ للہ علیہ ان افعل کذا، میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ روزہ کھجور سے کھولوں گا، ایک طریقہ نظر کا۔ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ رات کو وضو کر کے سوؤں گا۔ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام جدہ ایئرپورٹ سے پہنوں گا۔ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے مسکرا کر ملاقات کر الی آخر۔
یہ نظر ہے، نظر شرعی. تو نظر صرف اللہ کے لیے ہے. کبھی کوئی آپ سے کہے تو آپ گھبرائیے گا نہیں. نظر اور ہے، نذرانہ اور ہے. اہل بیت کے لیے جو پیش کیا جاتا ہے آپ اس سے کہیے، برادر مسلم سے گائیے، آپ غور کیجئے ہم پڑھتے کیا ہیں. ایک مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر 3 مرتبہ درود کی تلاوت کے بعد کہتے ہیں پروردگار جو تلاوت کیا گیا اس کو ہدیہ پیش کرتے ہیں خدمت چہاردہ معصومین علیہم السلام میں قربتاً اللہ. پروردگار تو اسے مقبول و منظور فرما. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، لیکن یہ اشکالات برحال ہوتے ہیں، اور جب عوام ہمارے درمیان میں رہنے والے کوئی جواب نہ رکھتے ہوں تو پریشان ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی توحید کے مسائل کو ٹکرایا جاتا ہے اہل بیت اطہار کی ولایت کے مسائل سے. حالانکہ توحید اپنے مقام پر توحید ہے، ولایت اپنے مقام پر ولایت ہے. ولایت نے توحید کو سمجھایا ہے اور توحید نے ولایت کی اہمیت کے ساتھ قبولیت اعمال کا وعدہ کیا ہے. اور چونکہ بات ہو رہی ہے خانوادہ اہل بیت کے اس عظیم واقعے کے پس منظر میں کہ 2 شہزادے علیل ہوئے اور ان کے لیے مولائے متقیان شہزادی کونین نے منت مانی ہے، نظر کی ہے اللہ کے لیے کہ 3 روزے رکھے جائیں گے. اما فضہ بھی شامل ہو گئیں، بعض روایات کے اعتبار سے خود جنت کے جوانوں کے سردار بھی شامل ہو گئے. تو پنجتن ویسے بھی ہو گئے، پنجتن ویسے بھی ہو گئے. اور یہ انداز پنجتن ذرا مختلف ہے، اس میں رسول خدا شامل نہیں ہیں مگر پھر بھی پنجتن ہیں کہ فضہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر شامل. منت کیا تھی کہ یہ دونوں شہزادے جب صحت یاب ہو جائیں گے تب یہ روزے رکھے جائیں گے. آیت کہہ رہی ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. بے شک کہ نیک صفت رکھنے والے افراد جن کا ایمان اللہ کی ذات پر، عمل صالح انجام دینے والے، روز قیامت پر ایمان اور اپنے تمام حقوق مالی ادا کرنے والے افراد، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرنے والے افراد، ان کے لیے کیا ہے؟ ان الابرار یشربون، پیتے ہیں اور پئیں گے. تو ایسا جملہ ہے پیتے ہیں اور پئیں گے. جو پی گئے وہ اپنے مقام پر تھے اور آج تک لوگ پیتے ہیں. ان الابرار، جب تک ابرار رہیں گے تب تک یشربون کا صیغہ پڑھا جاتا رہے گا. ابرار پیتے ہیں اور پئیں گے. من کاسن، کاس کہتے ہیں برتن کو، گلاس کو، کپ کو. کس سے پئیں گے؟ گلاس سے پئیں گے. بسا اوقات گلاس بھی ایسا ہو تو پھر مصروف کی کچھ اہمیت بڑھ جاتی ہے، یا کبھی کبھی پینے والے کے مقام و مرتبے کو دیکھ کے گلاس کا انتخاب کیا جاتا ہے. اب یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر آپ آغائے سیستانی کے پاس پہنچے ہوئے ہوں اور آغائے سیستانی آپ سے پانی مانگ لیں تو کیا آپ ڈسپوزیبل گلاس میں آگے پانی دیں گے، یا سوچیں گے کوئی ایسا عمدہ گلاس ہو، شیشے کا ہو، ذرا بہتر انداز سے دھلا ہوا ہو، اس میں پیش کریں گے؟ تو ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اس کا مزاج، ذائقہ ایسا مخلوط ہوگا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ کافور وہ والا نہیں اس کو ہم اور آپ شمار کرتے ہیں مرحومین کے اعتبار سے. کہنے لگے ایک صاحب میں نے دعا مانگی، پروردگار مجھے خواب میں مرحومین کی ملاقات کروا دے. مجھے صبح نماز کے وقت کافور کی خوشبو آنے لگی، میں ڈر گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور نہیں میری بات سمجھ میں آئے تو آپ غور کر لیجئے گا، کافور جا کے سونگھ لیجئے گا. جب کافور سونگھے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کسی گلاس میں یہ کافور کا ایک ذرہ بھی گرا ہوا ہو، اس میں آپ پانی پی کے دکھائیے گا، مجھے نہیں پی سکیں گے. یہ کافور وہ نہیں ہے. وہ کافور جو ابھی استعمال ہو رہا ہے کافور کے معنی میں،
یہ تو جراثیم کو ہٹانے کے لیے، جراثیم مارنے کے لیے، یہ میت کو محفوظ کرنے کا شرعی طریقہ ہے کافور۔ لیکن جو کافور یہاں استعمال ہو، یہ کافور جنت کی ایک ایسی خوشبو، یہ جنت کی ایک نہر کا خاص ذائقہ، کانا مزاجھا کافورا۔ یعنی اب میں اگر اپنے لحاظ سے کہوں کہ آپ کو کیا پسند ہے، روح افزا پیتے ہیں کہ جام شیریں پیتے ہیں، کہ اور کوئی شربت یا شراب پیتے ہیں، اردو کی شراب، عربی کی نہیں، یا عربی کی شراب پیتے ہیں، ایک ہے خمر ایک ہے شراب۔ شراب مطلب پینے والا شربت، نہ کہ خمر اصلی، نہ کہ خمر جس میں نشہ ہو، شراب ہو مگر شراب طہور ہو، شراب ہو مگر شراب طہور ہو۔ اور کیا انداز ہے کہ ان الابرار یشربون، صیغہ مضارع استعمال ہوا صیغہ جمع کے ساتھ، کیونکہ ابرار جمع ہیں، ابرار ایک یا دو آدمی نہیں ہیں، ابرار 3 یا 3 سے زیادہ افراد ہیں، اور یہ پیتے ہیں اور پیئیں گے من کاسن، ایسے برتن میں، ایسے گلاس میں، ایسے کپس میں، کانا مزاجھا کافورا، کہ اس برتن کا مزاج یا اس شربت کا مزاج ہوگا، اس میں کافور کی آمیزش واقع ہوگی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، ایسا چشمہ، عین ایسا چشمہ، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، اللہ کے بندے پیئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور ایسے پیئیں گے کہ خالی پیئیں گے نہیں بلکہ جہاں چاہیں گے اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گے۔ عجیب بات ہے، یعنی مجھے زمزم پینا ہو، زمزم چشمہ ہے، مجھے زمزم پینا ہو تو وہاں جانا پڑے گا، ہو کوئی صاحب کردار ایسا کہ زمزم کو یہاں بلا لے۔ زمزم وہاں ہے، زمزم یہاں آ سکتا ہے جی۔ اب تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بھی اب ایک نیا منرل واٹر اس وقت متعارف کرایا جا رہا ہے، آب دبئی کے نام سے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وہاں بیٹھ کے آپ پیجئے دبئی کا پانی۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان صاحب حیثیت ہو، صاحب اختیار ہو، صاحب اقتدار ہو، تو جہاں چاہے بیٹھ کر اپنے گھر سے یا خاص مقام سے پانی منگا لے، اپنے گھر سے یا خاص مقام سے پانی منگا لے، شربت منگا لے۔ لیکن پانی منگانا اور ہے، شربت منگانا اور ہے، اور چشمے کو ساتھ لے کے چلنا اور ہے۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ جہاں چاہیں گے چشمہ پھوٹ پڑے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھائی یہ تو آسان سی مثالیں ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ ٹھیک ہے، وہ اہل بیت اطہار کا مسئلہ تو اپنے مقام پر ہے، یہاں تو فضہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی دعوت کر دی ہے، فضہ نے اللہ کے رسول کی دعوت کی ہے، چونکہ پہلے اللہ کے رسول کی دعوت ہو چکی اہل بیت اطہار کی طرف سے، تو فضہ کی بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی اللہ کے رسول کی دعوت کروں۔ دعوت تو دے دی مگر اب پریشان ہیں کہ کیا انتظام کریں، یہ تو خود کنیز ہیں اور کنیز سیدہ ہیں، ایسی کنیز سیدہ کے مصلی پر بیٹھ گئیں، نماز کے بعد خدا سے باتیں شروع کر دیں، پروردگار تیرے حبیب کو دعوت دی ہے، اب تو جانے اور حبیب کے کھانے کا انتظام جانے۔ اللہ نے جنت سے دسترخوان نعمت کو نازل کیا، اللہ کا رسول مسجد سے نکل رہے تھے کہ اصحاب کرام میں بعض نے آپ سے مسئلہ پوچھنا شروع کیا، رسول کو تاخیر ہوئی، جبرائیل امین نازل ہوئے، چلیے فضہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو ہو کوئی خانوادہ اہل بیت سے اتنا قریب کہ وہاں سے کھانا یہاں منگا لے، یا یہاں سے چشمہ جہاں چاہے ساتھ لے کر چلے۔ اب سمجھ میں آتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے، دو سوال، ایک سوال تو یہ ہے کہ امام زمان کے لشکر کے لوگ پانی کیسے پیئیں گے، سوال اپنے مقام پر، یا وہ سوال کہ امام جب آئیں گے تو امام کے پاس ہتھیار کون سے ہوں گے۔
اور آج کے جدید ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے کیا تلوار کی بات سوٹ کرتی ہے کہ ہم تلوار کی بات، قسم بخدا تلوار کی بات اتنا سوٹ کرتی ہے کہ جو آج کے ہتھیار رکھنے والے وہ پریشان ہیں، یہ ایک تلوار والے پہ اتنا یقین کیے ہوئے، کوئی ایسی خاص تلوار ہوگی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے انسانیت کی تباہ کاری کے لیے۔ اصلاً یہ سوال کیا تھا آغائے نخودکی سے کسی برادر مسلم نے، آغائے نخودکی حسن علی ان کا نام ہے، مشہد مقدس میں امام الرضا علیہ السلام کے روزے کے باہر صحن میں بیٹھتے تھے، اور نخود کہتے ہیں غالباً فارسی میں چنے کو، تو یہ چنے پڑھ پڑھ کے دیا کرتے تھے، اور جس کو چنے پڑھ کر دیتے تھے اس کا کام ہو جاتا تھا۔ ہمارے یہاں چنے پڑھے جاتے ہیں مرنے کے بعد، وہ زندگی میں چنے پڑھ کے دیا کرتے تھے اور زندہ افراد کے کام ہو جاتے تھے، اس لیے وہ آقا نخود کی مشہور ہو گئے، اور آج بھی ان کی قبر مبارک امام کے حرم کے جواب میں موجود ہے۔ تو ان سے سوال کیا کسی نے آ کر کہ یہ بتائیے کہ آپ کے جب امام آئیں گے تو ایک تلوار سے کیا کر لیں گے تلوار سے؟ زمانہ کب کا؟ جب زمانہ حکومت ہے وہاں پر شہنشاہ کی شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے، ایسے میں جواب نہیں دیا آغا نخودکی نے، بلکہ اپنے پاس سے کیل نکالی اور کہتے ہیں اس وقت شہنشاہ اور بادشاہ جو ہے وہ آیا ہوا تھا اس علاقے میں، اور پوری گاڑیاں اس کے تمام تر اسکارٹ چل رہا تھا، تمام تر جو اس کے حفاظت کے انتظامات تھے وہ رہے، کہ میں یہ کیل یہاں گاڑتا ہوں، زمین میں جا کے دیکھو باہر کیا ہوا ہے۔ آغا نخودکی نے کیل گاڑی ہے، اور اس نے جو باہر جا کر دیکھا جتنی گاڑیاں اسکارٹ میں شامل تھیں سب کے انجن سیز ہو گئے۔ جتنا بہت آسان سی مثال ہے، پہلے ہم سمجھ نہیں پاتے تھے، انسان بناتا بھی خود ہے پھر توڑ بھی خود نکالتا ہے کہ اب یہ جام کیسے کیے جائیں، ریڈارز ایسے کون سے لائے جائیں کہ میزائل سسٹم ناکارہ ہو جائے، موبائلز جام ہو جائیں، کون سے جیمر لگائے جائیں۔ تو انسان بناتا بھی خود ہے اور اس کو روکنے کا انتظام بھی خود دریافت کرتا ہے۔ آغا نخودکی نے کیل زمین میں گاڑی ہے اور سب گاڑیاں رک گئیں، اب پریشان ہیں کہ یہ اچانک کیا ہوا، سب کے انجن سیز ہو گئے، یہ فیل ہو گئے، یعنی اب کوئی گاڑی حرکت نہیں کر سکتی، کوئی اسکارٹ کا کوئی شخص آگے کیسے گاڑی چلائے گا، بند ہو گئے سب کچھ، قافلہ رکا ہوا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پلٹ کے واپس آیا، کہتا ہے وہاں تو یہ معاملہ ہو گیا، آپ نے کیل نکالی، کہ آپ جا کے دیکھو، جا کے دیکھا اسکارٹ پھر چلنا شروع ہو گیا، گاڑیوں کے انجن خود بخود ٹھیک ہو گئے بغیر میکینک بلائے ہوئے۔ اللہم صلی۔ تو کہتے ہیں کہ جس امام کا ایک چھوٹا سا غلام صرف ایک کیل زمین پہ گاڑ دے تو اتنے بڑے حکومت کے جو بادشاہ ہے اس کا نظام جیم ہو جائے، سسٹم رک جائے، تو پھر امام کی تلوار کا پوچھتے ہو؟ تو بات کہاں سے کہاں نکل آتی ہے، بات چل رہی تھی کہ اگر انسان مومن چاہے تو جنت سے کھانا یہاں منگا لے یا اپنے ساتھ چشمے کو لے کر چلے، جب امام آئیں گے تو کیا امام کے ساتھ چشمے ساتھ چلیں گا؟ ایک پتھر ہوگا حجر بنی اسرائیل کے نام سے، اس پتھر میں اس طرح سے چشمے جاری ہوں گے کہ جتنے قبیلے امام کے ساتھ چلیں گے سب سیراب ہوتے ہوئے چلیں گے۔ تو پتھر ساتھ چلے یا خود چشمہ ساتھ ساتھ چلے، یفجرونہا تفجیرا، وہ جہاں چاہیں گے چشمہ ابل پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ صاحبان ابرار کی پہچان۔ اور یہاں تک بات کو روکتے ہوئے، چاہیں تو چشمہ ابل پڑے، لیکن اگر خدا کے رسول کی محبت تو پیاس بھی برداشت ہے اور بھوک بھی برداشت ہے۔ ایسی شدید پیاس، ایسی شدید بھوک، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی محبت و قربانیاں، سب کچھ آپ نے اپنا جو سرمایہ سب کا سب قربان کر دیا
کیا شخصیت، 3 اشارے میں کرتا ہوں۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ باقی ازواج مطہرات کا مقام اپنے مقام پر واضح ہے، جس کا جو عمل وہ اس کے ساتھ ہے ازواج مطہرات میں، لیکن ازواج مطہرات میں ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ کہ خدیجہ طاہرہ کا مقام سب سے بلند ہے، باقیوں کا مقام اس سے مختلف اور اس کے بعد ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ بہت ہی گھنٹہ کر سکتے ہیں تو یہ کمزور ہو گئے، یہ ہم طاقتور ہو گئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ۔ خیر چھوڑ دیجیے۔ اللہم صلی کئی سارے واقعات ہیں اور خاص واقعات اس ایک ایسی خاتون کے نام سے منسوب ہیں کہ جو عالم اسلام میں بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، جناب عائشہ۔ ازواج مطہرات میں ایک ایسا نام جو بہت معروف نام ہے، اور ان کے ہی حوالے سے واقعات موجود ہیں کہ ایسے واقعات اللہ کا رسول کے زمانے میں پیش آئے کہ جب اللہ کا رسول نے کسی موقع پر تقریباً اللہ کے رسول بی بی خدیجہ کے وفات کے بعد تقریباً 12 سال یا اس سے کچھ زیادہ حیات ظاہر میں رہے، یعنی دنیا میں رہے آپ، اس کے بعد آپ کا بھی وصال ہوا یا شہید کر دیے گئے، تو 12 سال میں کوئی دن، کوئی موقع اور محل ایسا نہیں گزرتا تھا جب آپ خدیجہ طاہرہ کو یاد نہ کرتے ہو۔ اور یہ بہرحال ایک فطری سی بات ہے، خواتین کے لیے فطری کہنا بڑا مشکل ہے، بہرحال ایک بات ہے کہ جب تربیت نہ ہو تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ایک جیلسی پیدا ہوتی ہے۔ اب میں کیا جملہ استعمال کروں، 100 کن کا ترجمہ کروں، 100 اور کن کسے کہتے ہیں؟ یہ کون کون سے جو دل میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں ایک خاتون کی دوسرے خاتون کے لیے، جبکہ شوہر دونوں کا ایک ہو۔ اب یہ تعریف کر رہے، یاد کر رہے ہیں کس کو؟ ایک بنی اسد کی اولاد میں سے خدیجہ کو۔ تو ان کو اشکال ہوا، اعتراض ہوا کہ آپ ان کو یاد کر رہے ہیں، وہ تو بوڑھی خاتون تھیں، بنی اسد کی ایک عورت کو یاد کرتے ہیں، بوڑھی خاتون تھیں وہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پہلی روایت، خدیجہ طاہرہ کو یاد کیوں کرتا ہوں؟ خدیجہ کو یاد اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خدیجہ تھیں اس لیے یاد کرتا ہوں، نہیں، اس لیے یاد کرتا ہوں کہ صدقتنی اذ کذبتم، اس نے میری تصدیق کی جبکہ تم مجھے جھٹلانے والوں میں شامل تھے۔ اس نے میری تصدیق کی جبکہ تم مجھے جھٹلانے والوں میں شامل تھے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا جملہ ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کر رہے کہ ازواج مطہرات میں کس کا کیا مقام ہے، یہ خدا کے رسول جانتے ہیں اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے، لیکن جو حدیث کے الفاظ ملے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے مال کو میرے اوپر خرچ کیا جبکہ تم اپنے مال کو روکے ہوئے افراد میں شامل تھے۔ اللہ کے رسول نے کمال کیا، صرف خدیجہ کی شان بیان نہیں کی بلکہ مخالفین کا مقام بھی بیان کر دیا، وہ کیا تھیں اور تم کیا ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ تولا کے ساتھ تبرہ بھی تو ہونا چاہیے کہ ولا کس کے لیے ہو، براعت کس سے ہو۔ کہ اس نے میری تصدیق کی، خدیجہ من حیث خدیجہ نہیں، مصدق رسالت، اول مومنہ، اول مسلمہ، پہلی خاتون اول بھی اور اول مسلمان بھی، آپ کے نکاح میں بھی اور آپ کے ایمان میں بھی۔ ورنہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے مسجد میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہوں، ذرا پوچھئے گھر میں حالات کیسے ہیں۔ اب انبیاء کی تاریخ بیان کریں تو بات کہیں اور چلی جائے گی، گھر میں بیوی کیسی ہے وہ مسئلہ کتنا مختلف ہے۔ باہر امت کے لوگ آپ کی بات مانے نہ مانے، گھر کی والی بات جو خاتون وہ بات مانتی ہیں۔ خدیجہ طاہرہ اب معراج اپنے مقام پر، شق القمر اپنے مقام پر، شق القمر کے واقعے کے بعد
جب اللہ کے رسول ناراحت ہوئے، رنجیدہ خاطر ہوئے، کیوں کہ کفار مکہ نے برملا کہا کہ آپ تو ایسے جادوگر ہیں کہ آپ کا جادو زمین پر ہی نہیں چلتا بلکہ آسمان پر بھی چلتا ہے۔ پہلے کہہ رہے تھے اگر آپ 14ویں رات کے چاند کو شگافتہ کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور جب پیغمبر نے اقرار کروا لیا کہ ایمان لاؤ گے، میں کر دوں ایمان لاؤ گے، تو کہاں ایمان لائیں گے؟ جب آپ نے کر کے دکھایا تو انکار کر دیا، کر کے دکھایا انکار کر دیا۔ جب آپ ناراحت اور رنجیدہ خاطر گھر میں داخل ہوئے، خدیجہ طاہرہ نے مسکراتے ہوئے اللہ کے رسول کا استقبال کیا اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ اگر کیجئے گا کہ کس ماحول میں یہ ایک جملہ، اس معظمہ کا ایک جملہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری حمایت کے نعرے ایک طرف، خدیجہ کا ایک جملہ ایک طرف ہے۔ ورنہ اتنا بڑا معجزہ سورہ مبارکہ القمر، اس نے 3 آیات ابتدائے سورہ قمر کی خاص اسی واقعے کے بارے میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ گھر کے باہر کے لوگ کافر انکار کر رہے ہیں، گھر میں خاتون ہیں جو تصدیق کر رہی ہیں، اور پھر فرماتی ہیں یا رسول اللہ، جب میں آپ کے بارے میں پریشان ہوتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اتنے مخالفین، پریشان کیوں ہوتی ہیں کہ مخالفین اتنے ہیں؟ کس بات پہ خوش ہو رہی تھی کہ آپ کا معجزہ اتنا اظہر من الشمس ہے کہ گھر میں بھی ہو خاتون حجاب کے اندر تو معجزے کو دیکھ لے۔ کہتی ہیں مگر جب میں پریشان ہوتی ہوں آپ کے لیے تو مجھ سے شکم میں سیدہ خطاب کرتی ہیں کہ مادر مہربان مت گھبرائیے، خدا میرے بابا کا بڑا نگران ہے، اہل مشارق اور مغارب سب اگر خلاف بھی ہو جائیں تب بھی میرے بابا کا نقصان نہیں کر سکیں گے۔ تو شکم مادر سے سیدہ کا جملہ یا مادر سیدہ کا جملہ رسول خدا کے معجزے کے رونما ہونے کے بعد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک، تو پہلا جملہ کہ تم سب جب اپنے مال کو روکے ہوئے تھے، اس نے اپنا مال مجھ پر قربان کر دیا۔ تم نے مال روکا، اس نے مال قربان کیا، تم نے مجھے جھٹلایا، اس نے تصدیق کی۔ تیسرا جملہ عجیب جملہ ہے، اس نے مجھے اولاد دی جبکہ تم بانجھ تھیں۔ عجیب جملہ اللہ کے رسول کا، یعنی ہم اور آپ فیصلہ نہیں کرتے کسی کے بارے میں، ہم تو اللہ کے رسول کے الفاظ کو نقل کرتے ہیں، روایت کو پیش کرتے۔ اس نے مجھے اولاد دی، گویا یہ بھی کوئی خاص بات ہے۔ ہاں ہوتا ہے، مردوں میں یہ خاص بات ہوتی ہے۔ بھائی آپ کے اولاد نہیں ہو رہی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک اور شادی کر لیجئے۔ اولاد نہیں ہو رہی نا تو ایک شادی اور کر لیجئے تاکہ ہو سکتا ہے خدا آپ کو اس خاتون سے اولاد عطا کر دے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان رشتے کا انتخاب کرے تو دیکھے کہ آیا یہ خاتون کی پھوپھی، اس خاتون کی خالہ، اس خاتون کی پھوپھی، اس خاتون کی خالہ خود صاحب اولاد ہیں کہ نہیں ہیں، کہ یہ اندازہ ہو کہ یہ خاتون اس خاندان سے متعلق ہے جہاں ثمر آور ہو سکے۔ یہ رشتے کے انتخاب کے مسائل ہیں، جیسے حسب دیکھتے ہیں نسب، ایسے یہ خاندان اس بنیاد پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا وہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، خدیجہ نے مجھے اولاد دی جبکہ تم اولاد دینے سے بانجھ تھیں۔ تم کہتی ہو میں یاد کیوں کرتا ہوں؟ اب آئی صرف 2 جملے اور سن لیجئے۔ ایک جملہ وہ جو خود جناب عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں، اور یہ میں روایت پیش کر رہا ہوں، آقا محمدی اشتہاردی نے کتاب سیدہ خدیجہ طاہرہ میں تمام حوالوں کے ساتھ لکھا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ خود فرماتی ہیں یہ کہ اللہ کا رسول کو جب کبھی خدیجہ طاہرہ کا واسطہ دیا جاتا تھا، بلکہ ما زلت اتقرب الی رسول اللہ بذکرہا، ہم ہمیشہ اللہ کے رسول کی قربت حاصل کیا کرتی تھیں ہم لوگ خواتین، بذکرہا یعنی ذکر خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ۔
باقی جتنی خواتین رسول کے نکاح میں وہ سب رسول خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایک ہی ذکر تھا، ذکر خدیجہ طاہرہ۔ اللہ کے رسول پورے سال بھر میں کوئی ملنے والی خاتون خدیجہ کے دور کی آ جائیں، ان کی بہن آ جائیں، ان کے زمانے میں آنے والی خاتون یہاں پر آ جائیں، اس کا استقبال کرتے تھے۔ اور جب کبھی آپ کوئی گوشت تقسیم کروانا چاہتے تھے یا کھانا بٹوانا چاہتے تھے تو آپ خاص حصہ جناب خدیجہ سے، جو محبت کرنے والے گھرانے تھے، ان کے لیے بھجوایا کرتے تھے۔ تو پھر سوال آیا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول نے انی لأحب حبیبہا، مجھے خدیجہ سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے کوئی جو اللہ کے رسول کی محبت کو ٹھکرانا چاہے؟ ہے کوئی؟ انی لأحب حبیبہا، مجھے خدیجہ سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے۔ اور ہم اور آپ تو خیر کیا بیان کریں، ہم بیان کرتے ہیں تو شاید ہم پر کہا جائے کہ آپ خاص مکتب رکھتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں۔ معصومین نے خود خدیجہ طاہرہ کے نسبت کو فخر کے ساتھ بیان کیا۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس اللہ کے رسول کی مشہور روایت جو آپ نے بہت مرتبہ سنی ممبر سے، صاحبان علم سے، کہ اللہ کے رسول دونوں شہزادوں کو آغوش میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور صحاب کے درمیان کیا فرماتے ہیں کہ ایھا الناس الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ افضل الناس کون ہیں، جدن و جدتن، اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے افضل ترین انسانوں میں کون ہیں؟ تو اصحاب ایک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ خبر دیجیے، آپ بہتر جانتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین، افضل کون؟ حسن و حسین۔ کس لحاظ سے افضل؟ اس لیے کہ جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، جہاں نسب میں، جہاں فخر میں، جہاں امتیاز میں ختمیہ مرتبت کا رشتہ بولا جا رہا ہے، وہاں خدیجہ طاہرہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ یا میں دربار شام چھوڑ دیتا ہوں حاکم شام کے واقعات کو، خود مدینہ منورہ میں جب حاکم شام نے آ کر اپنے خاندان کے جو مصنوعی فضائل بیان کرنا شروع کیے تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا میں حسن میرے بابا، میں حسن میری ماں، میں حسن میرے نانا، میں حسن میری نانی، تو فلاں، تیری ماں کا نام یہ، تیرے بابا کا نام یہ، تیرے دادا کا نام یہ، تیری دادی کا نام نشیلہ، اور میری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ فخر معصوم ہے، یہ معصوم کے لیے فخر ہے کہ خدیجہ طاہرہ سے اپنی نسبت کو بیان کر رہے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا معصوم کے نام کو باعث فخر سمجھے اور معصوم خدیجہ کے نام کو باعث فخر قرار دے۔ اس کے بعد بھی اگر میرے اور آپ کے پاس گنجائش وقت نہ ہو خدیجہ کے ذکر کے لیے تو کہاں جائیے؟ اب آئیے تیسرا مرحلہ وہ کہ جہاں پہ بی بی خدیجہ طاہرہ کا نام کربلا معلیٰ میں سرکار سید الشہداء نے لیا۔ الا انشدکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں؟ کیا تم اس بات پر تاکید نہیں رکھتے کہ میں کون؟ میں حسین ابن علی، میری نانی خدیجہ طاہرہ۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان میں امام نے اپنا تعارف اپنے امتیازات میں، اپنے فخر میں اپنی نانی کا نام دیا۔ یا سید سجاد نے دربار یزید میں جناب خدیجہ طاہرہ کا نام دیا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ یا دعائے ندبہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جناب خدیجہ وابن خدیجۃ الغراء وابن فاطمۃ الکبریٰ، اے خدیجہ غراء کے فرزند، اے فاطمہ کبریٰ کے بیٹے
حجت پروردگار۔ تو یہ فخر کا مقام ہے کہ خدیجہ طاہرہ سے نسبت ہو جائے، اور جس سے محبت ہو جائے رسول خدا اس سے محبت کرنے لگے۔ اس لیے محبت نہیں ہے کہ کوئی توسل قائم کیا تھا، دعا پوری ہو گئی، خدیجہ کے نام سے اس لیے محبت کہ جو پیغمبر سے محبت کرے میں اس سے محبت، پیغمبر سے شدید محبت خدیجہ طاہرہ کی، صرف پیغمبر سے نہیں بلکہ پیغمبر کے بعد آپ کی اولاد اطہار سے کیا خاص محبت، خدیجہ طاہرہ اپنا سب کچھ قربان کر کے جانے والی بی بی۔ کیا واقعات کربلا کے بعد بی بی خدیجہ کا کوئی عنوان بیان کیا جاتا ہے؟ جی، 3 روایات کا خلاصہ پیش کروں گا کہ آخر کربلا کے واقعے کے بعد بی بی خدیجہ طاہرہ کو کن کن مقامات پر محسوس کیا گیا۔ عجیب سخت جملہ ہے، برداشت کر سکیں گے، بہت مشکل وقت تھا جبکہ ایک ایسا شخص جو امام کی لاش مطہر کے قریب امام کی لاش کو لوٹنے کے لیے آیا۔ امام کی لاش کی غربت تو آپ کے علم میں ہے، ایسی غربت ہے لاش کی کہ جس کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ مار کے چلا جاتا ہے، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ لوٹ کر ایسے چلا جاتا ہے۔ عجیب غربت ہے میرے مولا کی۔ کہتے ہیں کہ امام کے دستے مبارک میں، انگشت مبارک میں انگوٹھی کو ملاحظہ کیا، اور تو سب سامان لٹ گیا تھا، دیر سے آیا یہ۔ ملعون کہتا ہے میں دیر سے کربلا پہنچا تو میرے حصے میں کچھ نہ آیا، میں لوٹنے کے لیے جب لاش حسین کے قریب گیا تو مجھے چمکتی ہوئی انگوٹھی دور سے دکھائی دی۔ کہتا ہے میں قریب آگے بڑھا اور جب اتارنا چاہا انگوٹھی کو، تبھی جملہ اس کا ہے، رونے والوں اگر برداشت کر سکو گے تو بیان کرو۔ جب خون زیادہ بہ جائے تو جسم کے کچھ حصے جو ہیں ورم کر جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، تو انگوٹھی اتارنا مشکل ہو رہی تھی۔ ملعون کہتا ہے میں نے ادھر ادھر تلاش کیا کہ کہیں سے ٹوٹا ہوا خنجر مل جائے یا کوئی تلوار ٹوٹی ہوئی اس کا حصہ مل جائے تاکہ یہ انگلی کاٹ کر انگوٹھی اتار۔ کہتا ہے میں تلاش کر رہا تھا کہ اچانک آسمان سے عماریوں کا نزول شروع ہوا۔ کہتا ہے میں گھبرا کر پیچھے جھاڑی کے چھپ گیا، میں نے دیکھا ایک عماری آسمان سے گویا نازل ہوئی ہے، عماری سے ایک سفید ریش بزرگ باہر آئے ہیں، داڑھی پر خون لگا ہوا ہے، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں، سر پہ عمامہ نہیں ہے، ساتھ میں 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی ایسی ہے جو ایک ہاتھ سے اپنا پہلو تھامے ہوئے ہے اور دوسری بیوی اس کو سہارا دیتی ہے۔ میں حیران تھا یہ کون ہے، کسی منادی نے خبر دی، رسول خدا کہتے ہیں کہ رسول خدا وہاں پہنچے تھے، یا وہ بیوی فریاد کر رہی تھی بابا میرا حسین، اماں میرا حسین، خدیجہ طاہرہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، رسول خدا بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ دوسرا منظر وہ ہے، برداشت کر سکو گے رونے والوں، جبکہ جناب سکینہ کہتی ہیں زندان شام میں اچانک میری آنکھ لگی، میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ عماریاں نازل ہوئی ہیں، 5 بیویاں برآمد ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون سی بیویاں ہیں؟ کہ جناب حوا بھی ہیں، جناب آسیہ بھی ہیں، جناب مریم بھی ہیں، جناب خدیجہ بھی ہیں، اور یہ کون بیوی ہے کہ جو ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہے، ایک ہاتھ سے پہلو تھامے ہوئے ہے، کہ یہ تمہاری دادی فاطمہ زہرا۔ کہتی سکینہ بی بی میں آگے بڑی دادی سے فریاد کروں، دادی میرے بابا کا سر کٹ گیا، دادی ہمارا گھرانہ لوٹا گیا، دادی ہمارے سروں سے چادر۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا حی منقلبا ینقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جناب خدیجہ طاہرہ کا واسطہ، اس بی بی کا واسطہ جو بھی کبھی کربلا میں جناب سیدہ کے ساتھ آ کے روئیں، کبھی خولی کے گھر میں کٹے ہوئے سر حسین کو تندور سے نکال کر رونے کے لیے پہنچی،
اس بی بی کا واسطہ جو کبھی سکینہ کو دلاسا دینے زندان شام میں پہنچی پروردگارا، جناب خدیجہ طاہرہ کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما، تمام صاحبان ایمان دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں ان کے حالات کی اصلاح فرما، ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما، ان کے روزگار و کاروبار کی حفاظت فرما، خاص طور سے پروردگار اس امام بارگاہ کی خدمت گزاران، تمام والنٹیئر حضرات جو خدمت کر رہے ہیں بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی مفاد ظاہر دنیا کے مالک، ان تمام عاشقان امام الرضا کی حاجات کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر ماتم بران مظلوم کربلا کو کربلا معلی کی زیارات بھی نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام الرضا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے ساتھ آج کی افطاری کا اہتمام جناب علی رضا لیلانی اور بندہ خدا کی جانب سے تھا۔ ان کے مرحومین کے لیے مرحوم روشن علی لیلانی، مرحوم اکبر علی لیلانی، مرحوم گلشن بانو لیلانی، مرحوم برکت علی شیر محمد، مرحوم مریم بائی لیلانی فیملی کے مرحومین، دھارسی فیملی کے مرحومین، پونا والا مرچنٹ اور ناتھانی فیملی کے مرحومین، اور موسیٰ دھنجی فیملی کے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء ملت کے لیے ارشاد فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابھی 2 دن کی نماز قضاء عمری جماعت سے انجام دی جائے گی۔ خدا میری اور آپ کی نمازیں قبول کرے برحمتک یا ارحم الراحمین۔